اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 30 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے آج اس پارے کی پہلی سورہ نباہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و حکمت کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چمکتا اور روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باغی اسے بے خوف ہو کر دنیا میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے کھلی ماجگاہ ہے اور یہاں کوئی پکڑ نہیں، لیکن جہنم ان کے لیے چھپی گھات ہے جس میں یکایک وہ پھنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں اور خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ پھر متقین کے لیے جنت کے انعامات کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر جنتیوں کی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ اور قرآن پاک میں اس کو بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ انسانوں کے کان بیہودہ، جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے انعام کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اور اس دن کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہ ہوگا، یعنی اس کی ہیبت، عظمت و جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداً اس سے کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جس دن روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے کیونکہ برصورت اسے آ کر ہی رہنا ہے۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، یعنی اچھا یا برا، جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ کر لے گا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نازعات کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 46 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جسے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور چیز فنا ہو جائے گی، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی و اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اس نے جھٹلایا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ دیکھیں، فرعون خود کو سیاسی معنوں میں مصر کا حاکم اور مالک سمجھتا تھا،
مذہبی معنوں میں وہ بھی دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا اور شرک کرتا تھا۔ اس کی خدائی ملک کے اقتدار اور زمین پر حکم چلانے کے اعتبار سے تھی۔ اصل جھگڑا حاکمیت میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو قبول کرنے کا نہ تھا، اور یہی جھگڑا آج بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ روئے زمین پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا، پھر ساری زمین کا، پھر پانی، چارہ، پہاڑ اور مویشی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو طرح کے کریکٹرز اور ان کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایک کامیاب انسان یعنی جنتی اور دوسرا ناکام انسان یعنی دوزخی، اور دونوں کی دو بنیادی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ دوزخی کی پہلی صفت یہ ہے کہ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی یعنی کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا، اور دوسری یہ کہ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہوگی۔ اور جنتی کی پہلی صفت یہ بتائی کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، اور اس وجہ سے اس کی دوسری صفت یہ کہ وہ اپنے نفس کو خواہش سے اس نے روکا ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس مکی سورت ہے، اس کی 42 آیات ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ سرداران قریش کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نابینا شخص اگر حق کا طالب ہے تو زیادہ عزت والا اور عزیز تر ہے، اور دنیا میں بڑے رتبے والا اگر حق سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ پھر انسان کو آخرت کے دلائل دیتے ہیں کہ انسان خود اپنی تخلیق پر غور کر لے کہ اسے ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کو اسباب زندگی دیے، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس یعنی چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی تو قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور آخری انجام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جس پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے، یعنی ذلت اور عذاب کی وجہ سے ان کے چہرے غبار آلود، کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تکویر مکی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرے۔
اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کی منظر کشی کی گئی ہے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جرائم کی باز پرس ہوگی اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا، اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی۔ انسان جان لے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور یہاں ایک خاص جرم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ عربوں کے ہاں چونکہ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا اور وہ انہیں زندہ گاڑ بھی دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جرم ان کو گنوایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں والدین کے حق میں جنت کی بشارت لے کر آتی ہیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دینے پر جنت کی بشارت بھی دی ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ گویا اسلام میں بیٹی کو بلند مقام عطا کیا گیا جو کہ پہلے دور جہالت میں اس کو حاصل نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک وہ لے کر آتے ہیں جو بڑے بزرگ رسول ہیں، قوت والے ہیں، عرش والے اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بڑا بلند ہے، جن کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بالکل درست طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم غیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اس کی توفیق بھی شامل نہ ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دونوں مراحل کی تصویر کشی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق کے مراحل بتاتے ہیں۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، جس طرح نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ پھر انسان کے غافل ہونے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں جو عزت والے لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بنائے ہوئے ریکارڈز کے مطابق سزا و جزا کا ڈیسیژن لیا جائے گا، اور ارشاد فرمایا یقیناً ابرار یعنی نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار یقیناً فجار یعنی بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے اور بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ پھر آخری پیراگراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اور پھر پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ دن جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی، فریب کاری کرنے کی بنیادی وجہ آخرت میں جواب دہی کے احساس کی محرومی ہے، اور ان کے دوہرے معیارات یعنی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے فائدہ اور دوسروں کے لیے گھاٹا۔ آخرت پر اگر یقین نہ ہو تو مالی معاملات میں ٹرانسپیرنسی اختیار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور سب سے بڑا قانون کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی جو کرپشن اور بددیانتی کا نسور ہے، اس کا اقسام بھی اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی اعمال دو طرح کے دفاتر محفوظ کیے جا رہے ہیں، ایک سجین یعنی جیل خانے کا دفتر جس میں بد اعمال لوگوں کے ریکارڈز محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور اس روز ان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہوگی کہ یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کے متعلق بتاتے ہیں، نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا دفتر یعنی علیین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو قرآن پاک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متقین کو دی جانے والی انعامات کا تذکرہ ہے، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ان نعمتوں کی تروتازی کو پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مزے لیتے ہوئے لوٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ یعنی بے راہ ہیں، حالانکہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس آج ایمان والے یعنی قیامت والے دن ایمان والے ان پر کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا، یعنی کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ اس کے بھی آغاز میں مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اسے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی زمین اور آسمان اللہ کے غلام تابع فرمان ہیں، اور قیامت کا پہلا مرحلہ یا دوسرا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طے ہوں گے۔ انسان کو کچھ اعمال کی آزادی کا اختیار ہے، لیکن انسان کلی طور پر خود مختار نہیں ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے طوعاً و کرہاً وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنی منزل طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، عمر ڈھلتی جا رہی ہے اور عمر کو ختم ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہ تو پیشی ہے، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بد نصیب انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زاویے سے انسان کی اگلی منزلوں کی وضاحت فرماتے ہیں، جس طرح چاند کی منزلیں پہلے باریک ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھنے کے بعد گھٹتا ہے، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے بچ نہیں سکیں گے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ ظلم و ستم کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائے کہ حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اصحاب الاخدود کون تھے یا گھڑے والے کون تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی وعید دی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے گھڑے بنا کر ان میں آگ سلگا کر اہل ایمان کو اس کے اندر پھینکا اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی اور انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں جن میں اہل ایمان کی یہی سزا مجرمین نے انہیں بار بار اور منکرین نے دی ہے۔ تاریخ سے چلتے چلتے یہ کہانی آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی افغانستان، عراق، کشمیر اور فلسطین میں ایمان لانے والے اسی ظلم کا شکار ہیں، اور ان پر آسمان سے آگ کے بھرے ہوئے گھڑے بوم کی صورت میں برسائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی پھر جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی، کہ انہیں اپنی طاقت کا اور اپنے جتھوں کا بڑا زوم تھا، لیکن ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ اور یہ جو جھٹلا رہے ہیں قرآن پاک کو، اس سے قرآن پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن پاک بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور تاروں کی شہادت ہے کہ انسان خود کو آزاد نہ سمجھے، ہر نفس پر ایک محافظ ہے۔ آسمان اور ستاروں کے نظام دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے بھی اللہ کی نگہبانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور اس نگرانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی کارکردگی کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا، اور جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ دوبارہ پیدائش کس مقصد کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ بہت سارے عیوب ہمارے ایسے ہیں، بہت ساری کمزوریاں، خامیاں ہماری ایسی ہیں کہ جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن اس دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ اپنا کوئی زور ہوگا، نہ اسے کہیں سے مدد ملے گی۔ پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ بارش والے آسمان کی دلیل دیتے ہیں اور ساتھ ہی پھٹنے والی زمین کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، خیر کثیر ہے، یہ ہنسی اور بے فائدے کی بات نہیں ہے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البتہ کافر داؤ گھاٹ میں ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو مہلت دے دو، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہر خاص و عام کو یاد ہو جائیں اور ان کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کریں۔ اور کیوں تسبیح کریں؟ کیونکہ اس رب نے پیدا کیا، پھر تناسب کیا، پھر تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، یعنی ہر چیز کو ڈیزائن کیا، اس کو وجود میں لایا، اس کی صلاحیتوں کا تعین کیا، اور پھر ہر چیز کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اور پھر فرمایا وہی ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور دراصل اس کی تسبیح ہے۔
پھر اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ پھر اس پر دو طرح کے رد عمل بتائے گئے ہیں کہ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا اور دوسری طرف فرمایا اشقا یعنی جو بدبخت ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گریز کرنے والا ہوگا یہ جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ سب سے ہولناک بات جو جہنم کی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں پر موت نہیں ہوگی اور وہاں کا جو عذاب ہوگا وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، یعنی تزکیہ نفس کا اور پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک پورا پروگرام دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس پروگرام سے کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فلاح، کامیابی۔ کس کے لیے؟ جو تزکیہ کرے گا، یعنی فلاح حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ وہ کام کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ، یعنی خود کو پاک کرنا، برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں میں خود کو نشو و نما کی طرف لے کر جانا۔ اور پھر فرمایا کہ اس تزکیے کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ ذکر الہی ہے، اور اس ذکر الہی کے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور کاش ہماری نمازیں بھی اللہ کی یاد والی نمازیں بن جائیں۔ پھر آخری آیات جو کہ 16 to 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ اس قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یعنی نفس کی غلامی سے بچ کر اللہ کی غلامی میں خود کو دینے کا یہ طریقہ ہے، یہ پہلی کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، 26 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز سوالیہ آیت سے ہوتا ہے کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اس کے بعد انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے والوں کا انجام بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے وہاں بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور سودہ حال میں ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ پھر انکار کرنے والوں کو آفاق کی 4 نشانیوں پر غور کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ یعنی اگر انسان ان سب باتوں پر غور کرے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ان سب کا خالق مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی عدالت نہیں لگا سکتا، اور کیا وہ ان لوگوں کو جزا اور سزا نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور حق کو زبردستی منوانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالی گئی۔ یہ لوگ نصیحت ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ایسے نصیحت نہ ماننے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت و طاق کی، رات کی جبکہ وہ رخصت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انسانی تاریخ سے استدلال فرماتے ہیں کہ 3 طاغوتی اور فسادی قوتوں یعنی عاد، ثمود اور فرعون کا انجام کیا ہوا۔ یعنی جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ عقل مند اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزمائش کرتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزمائش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے دنیا کے متعلق،
اس کو جب بھی دنیا میں کچھ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہے تو وہ بھی آزمائش، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دار بنا دیا، اور جب اسی شخص کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے مادہ پرست لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا سامان اور مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہیں۔ یعنی آخرت کو جٹلانے والے لوگ دکھ اور سکھ میں دونوں حالتوں میں صابر اور شاکر بالکل بھی نہیں ہوتے، اور یہ سماجی عدل و انصاف کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ضرور حساب لیا جائے گا، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھے جانے کا فائدہ کہاں۔ اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس وقت صرف عذاب ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے انجام کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی و تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلی جا۔ کیا خوبصورت انجام ہے اور کیا ہی پیارا استقبال ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ شخص جو پورے اطمینان سے شرع صدر سے اسلام کو مکمل دین کی حیثیت سے اپنا طرز زندگی بنا لے، اور اس کی راہ میں آنے والی ہر سختی کو پوری استقامت کے ساتھ قبول کرے، اور جو دنیا کی لذتیں ہیں ان کی محرومی پر اسے حسرت نہ ہو، اور اسلام کے لیے وہ ایک پر اعتماد رویہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکی سورت، اس میں 20 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و آلام کی چکی میں وہاں پر پیس رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں انسانی باپ اور اولاد کی، کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کی ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے صرف مزوں کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ ایک امتحان ہے، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے، ان سے گزر کر انسان اپنی اوقات اور اپنی ورث جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور ہم کیسے بے وقوف انسان ہیں کہ دنیا میں راحت تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے راحت کو تو جنت میں رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور آخرت کو نہ ماننے والوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں ہی نہیں، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہے کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا مالک خود ہی ہے، اور ڈھیروں مال اڑا دیتا ہے اپنی مرضی اپنی خوشی کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے؟ پھر یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے معاشی رویوں کی وجہ سے ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اور کوئی ہستی اس کی گرفت نہیں کرے گی، اور کوئی طاقت اس کی فضول خرچیوں کا حساب نہیں لے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دونوں اس بندے کو راستے جو تھے وہ نمایاں کر کے دکھا دیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 راستے ہم نے اس کو دکھائے تھے ان میں سے ایک راستہ جو ہے بلندی کی طرف جاتا ہے، جو کہ مشقت طلب اور دشوار گزار ہے، اس میں انسان کو اپنے نفس، خواہشات اور شیطان کی ترغیبات سے لڑنا پڑتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ آسان ہے، جو گڑھوں میں اترتا ہے اور پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دے جانا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلندی کی طرف لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ کسی کی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکی سورت، اس میں 15 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند اور دن کی قسم پھر اللہ تعالیٰ نے کھائی، پھر آسمان اور زمین کی قسم کھائی، اور مختلف قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس انسانی کی قسم جس نے اسے ہموار کیا اور اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یعنی ہر صاحب عقل انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ انسان کے نفس میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضمیر یعنی نفس لوامہ عطا کیا ہے جو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اسے پاک کیا یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ تو انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ارادے اور فیصلے کی قوتوں کو استعمال کر کے اپنے نفس کے کس رجحان کو ابھارتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کی مثال دی گئی کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیا تو پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس کی بستی کو برباد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکی سورت، اس میں 21 آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں رات اور دن کی، پھر نر اور مادہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ متضاد ہیں، اسی طرح انسانوں کی کوششیں بھی دنیا میں متضاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک قسم کا کریکٹر ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا، تو ایسے شخص کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ جو تینوں خوبیاں بتائی گئی یہ بڑی جامع خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا دشوار گزار گھاٹی ہے جب تک انسان اس پر چلنا نہ شروع کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی سہولت بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا جو کریکٹر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جس نے بخل کیا، اللہ سے بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام بتاتے ہیں کہ دوسرا آگ میں جھلسے گا جبکہ پہلا کامیاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ضحیٰ مکی صورت، اس میں 11 آیات ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی، کیا آپ کو راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور کیا آپ کو نادار پا کر مالدار نہیں بنایا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علم نشرح مکی صورت، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کے مضامین بھی پچھلی صورت سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کی 3 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پس بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ 2 دفعہ یہ بات یہاں پر رپیٹ کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ حکم یہ دیا گیا کہ پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو، اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ یعنی دن کو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور رات کو جب فارغ ہو تو اپنے آپ کو عبادت میں لگا دو اور اس میں مشقت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 3 مکی سورت، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ انجیر، زیتون، طور سینا اور اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یعنی اسے انسان کا کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنی طاقتوں کو برائی میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اسے برائی کی پھر توفیق دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گراوٹ سے بچنے والے کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 3 مکی سورت، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ انجیر، زیتون، طور سینا اور اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یعنی اسے انسان کا کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنی طاقتوں کو برائی میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اسے برائی کی پھر توفیق دیتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گراوٹ سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس کی پہلی 5 آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جو اس کی بقیہ آیات ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ پڑھو سے ہوتا ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ دیکھیں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے، یعنی علم سے۔ اور اصل علم کون سا؟ جو اللہ کا دیا ہوا علم ہو یا جو اللہ کی طرف سے لے کر جاتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یعنی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کتاب اور قلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی سرکشی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل گزرا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی امیز باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی سورت، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو۔ یعنی قرآن پاک وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عظیم قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شب قدر قیمت کیا جانو، یہ رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، اور اس رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ سرسر سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک۔ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب کا رسول بھیجنے کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی گمراہی کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اصل دین سے ہٹ کر نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا۔ پھر آخر میں 2 گروپس کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروپ وہ جو بدترین گروپ ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ اور ان کی عملی مثال جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں قیامت کے دونوں مراحل کی منظر کشی کی گئی۔ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہے جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی اور زمین پر گزرے ہوئے حالات سنائے گی۔ اور اس موقع پر انسان کی حیرت تعجب کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حساب سے پہلے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ لوگ قیامت والے دن متفرق حالات میں اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے نامہ اعمال میں خود اپنی نیکیاں اور برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، 11 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر 2 حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ مال اور دولت کی محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھولے ہوئے اس وقت کو جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اس روز ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ مکی صورت کی 11 آیات ہیں۔ اس میں قیامت کو ایک عظیم حادثہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عظیم حادثہ ہے کہ جب لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح دھنکے ہوئے ہوں گے، میزان قائم کر دی جائے گی، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری گھائی ہوگی، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، اور جہنم کی گہرائی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکی سورۃ کی 8 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے مرض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں تمہیں مبتلا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے اور عنقریب تمہیں اس روش کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر تم مجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں دے رکھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر مکی سورۃ 3 آیات ہیں۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن جامع کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں کامیابی کا اور ناکامی کا قرآنی معیار سیٹ کر دیا ہے اور ہدایت اور نجات کا راستہ بتا دیا ہے، جو کہ صورت مبارکہ میں خلاصے کی صورت میں آ گیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کی جامعیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، بے شک انسان سرتاسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا خسارہ ہے۔ خسارے سے بچنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو اکثر ہیں وہ خسارے میں ہیں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جن میں جنت میں جانے والی 4 صفات موجود ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، تیسری صفت حق کی نصیحت کریں اور چوتھی صفت صبر کی تلقین کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اور خسارے سے بچنے کے لیے چاروں صفات کا ہونا لازم ہے۔ ان کے درمیان میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کوئی 2 یا 3 اختیار کر لی جائیں، بلکہ ان چاروں کو لازمی اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایمان کیا ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین سے شروع ہوتا ہے، اعمال صالح، احکامات جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، حق کی نصیحت کرنا، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں، یعنی ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا یا پھر دل میں برا سمجھنا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر جو آخری صفت ہے وہ یہ بتائی گئی ان کی کہ صبر کی تلقین، یعنی ثابت قدم رہنا اور لوگوں کو مایوسی سے بچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ مکی سورۃ 9 آیات۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کردار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اور ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یعنی آخرت فراموشی کے سبب انسان میں 2 قسم کے اخلاقی عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے عیب چینی کرتا ہے اور دوسروں پر لعن طعن کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری برائی جو ہمیں اس کی بتائی یہ کہ مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو جانا، یعنی بخیل بن کر مال کو گن گن کر اور سین سین کر جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ اور ہمیں اس سورہ سے کیا پیغام ملتا ہے کہ مال کی محبت سے بچیں، زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ اسی زبان کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس میں ہاتھی والوں کا واقعہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن قبل یمن کے گورنر ابرہہ نے حبشی فوج ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کا مرکز مکہ کی بجائے یمن کو بنا دیا جائے اور تجارت کے لیے شاہراہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے فخر تکبر کا کیا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر بھیج کر اس کو عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وہ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ساری طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ابرہہ کے انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی۔ اس میں قبیلہ قریش پر جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے انہیں مانوس کیا، کیونکہ سردیوں میں یمن کی جانب سے وہ جنوبی سفر کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف وہ شمالی سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پورا عرب خوف میں مبتلا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑی نعمتیں عطا کیں، ایک رزق اور دوسرا امن، اور یہ جو دونوں نعمتیں کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں انہیں کرنا کیا چاہیے کہ بندگی و عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے جس نے انہیں رزق فراہم کیا اور امن کی زندگی نصیب کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ انکار آخرت کرنے والوں کا پاکیزہ مضبوط کردار نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ اس میں پیغام یہ دیا گیا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہی اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، پس آپ نے اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات کے بعد کفار طعنے دیا کرتے تھے کہ آپ کی تو اولاد نرینہ نہیں ہے، اس لیے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور اس طرح اسلام کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو خیر کثیر اور حوض کوثر عطا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور کیسی عظمت ہے کہ صدیوں سے امت مسلمہ کا ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور نہ کسی زبان پر ان کا ذکر خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکی صورت میں 6 آیات ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ قریش کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی تھی کہ ایک سال بتوں کی پوجا کی جائے اور ایک سال اللہ کی عبادت کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی دین کی بنیاد توحید ہے اور اس پر کوئی مصالحت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے، 6 آیات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لیں۔ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی تھی اور 9 ہجری میں لوگ پورے عرب سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جوگ در جوگ آ رہے تھے اور وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے، اس لیے 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان احسانات کے طور پر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب مکی صورت، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کی پیشین گوئی کی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو سب سے پہلے ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو جمیل تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے، اور خبر یہ ہے کہ اس کی ہلاکت ہوئی، یعنی بد دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی بھی خبر دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد ہی عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص مکی صورت، اس کی 4 آیتیں ہیں۔ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن قرار دیا ہے۔ اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر رات میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اس صورت کا نزول کا سبب یہ بتایا گیا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس سورہ مبارکہ کی 4 آیات میں توحید کی پوری تعلیم دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، جس کی نظیر اور مثال اس کی کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے، نہ تو اسے کوئی چیز نکلی ہے، نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوئی ہے۔ وہ ایسی بلند ہستی ہے جس کے آگے ساری مخلوق جو ہے محتاج ہے۔ وہ خود کسی کا محتاج نہیں، یعنی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ہے، یعنی اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ولم یولد ہے، یعنی اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، یعنی اس کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کا کفو بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی نظیر، اس کا ہمسر کوئی نہیں اور برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی ہم پلہ کوئی نہیں، یعنی اس کے متوازی بھی کوئی نہیں، یعنی صرف اللہ ایک ہے۔ اس ہی اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ ناس ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میں مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے نہ کبھی دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور مضامین کی آپس میں قریبی مناسبت کی وجہ سے انہیں مشترکہ نام معوذتین دیا گیا، یعنی 2 پناہ مانگنے والی صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ مختلف آفات میں بھی یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہم منفی قوتوں سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے صبح کے رب کی صفت کے ساتھ، اور پھر 4 چیزوں کے شرور سے پناہ مانگی گئی۔ ہر چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی، نمبر 2 رات کے اندھیرے کے شر سے، نمبر 3 جادو کرنے والے کے شر سے، اور نمبر 4 حسد کرنے والوں کے شر سے۔ یہ تمام بیرونی شرور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ سورہ ناس میں ہم اللہ تعالیٰ کی 3 صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود۔ اور ان صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے کے بعد ہم اپنے رب سے ایک شر کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور وہ شر کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو وسوسہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو وسوسہ ہے یہ برائی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان سے، کیونکہ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ الخناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو وسوسے کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرور سے بچا لے۔ قرآن پاک کا آغاز اور اختتام دونوں ہی اپنی مناسبت سے قابل توجہ ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام معوذتین پہ ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بندہ عرض کرتا ہے کہ میں اللہ آپ کی بندگی بیان کرتا ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں اور آپ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو پورا قرآن پاک دیا جاتا ہے، اور اس کا اختتام اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے فتنوں اور شرور سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں بتائی گئی رائے ہدایت کی پیروی میں یہی شرور ہی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان 2 صورتوں سے افضل کوئی صورت نہیں ہے۔ آج ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن پاک میں سے جو میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔